وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے بعد اب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں ان کا کوئی مد مقابل نہ تھا۔ ان کی مرضی صوبے میں ہر ایک جگہ چلتی تھی۔ بقول سابق صدر ضیاء الحق کے نواز شریف کا قلعہ بہت مضبوط ہے۔ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے کے بعد سب سے پہلے جو کام نواز شریف اور ان کے خاندان نے کیا وہ یہ تھا کہ اپنی خاندانی دولت میں اضافہ۔ اب بہتی گنگا میں صرف ہاتھ ہی نہیں دھوئے گئے بلکہ اشنان بھی کیا جانے لگا کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے کے بعد اتفاق گروپ کی کمپنیوں میں اضافہ کیا گیا، جو کہ اس طرح سے تھا۔ 1986 میں اتفاق فاؤنڈری کا دوسرا یونٹ قائم کیا گیا۔ اس کے لیے مشین روس سے درآمد کی گئی۔ 1986 میں برادر ٹیکسٹائل ملز کا دوسرا یونٹ قائم کیا گیا۔ 1987 میں اتفاق ٹیکسٹائل ملز کا دوسرا یونٹ قائم کیا گیا۔ 1987 میں اتفاق ٹیکسٹائل ملز کا تیسرا یونٹ قائم کیا گیا۔ 1988 میں خالد سراج ٹیکسٹائل ملز قائم کی گئی۔ اگرچہ مخالفین کے ساتھ دوستوں کی بڑی تعداد نے اس کمپنی سازی کے مشن پر اعتراضات کیے کہ اس کام کو اب رک جانا چاہیے، مگر نہ تو میاں شریف نے اس بات کو مانا اور نہ ہی میاں نواز شریف نے اس شریفانہ مشورہ پر کان دھرا، کیونکہ ان کی منزل تو ٹاٹا، برلا، جمشید سے بھی بہت ہی آگے تھی۔ اس لیے اب سالو کا کام مہینوں میں اور مہینوں کا کام دنوں میں نپٹا کر پاکستان کے سب سے بڑے دولت مند بننے کے خواب کی تکمیل کے لیے جدوجہد کی جانے لگی۔ میاں نواز شریف کی پہلی وزارت کے دور میں ہی سرکاری سطح پر بدعنوانیوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ مخالفین کے الزامات تو تھے ہی، خود ان کی اپنی جماعت کے ارکان نے بھی میاں نواز شریف، ان کے حکومت اور ان کے خاندان پر سنگین نوعیت کے بدعنوانیوں کے الزامات عائد کیے۔ ملک کے تمام اخبارات میں شریف حکومت اور ان کے بھائی شہباز شریف، ان کی حکومت کی مبینہ بدعنوانیوں کی داستانیں شائع ہوئیں۔ ان الزامات میں اتفاق شوگر ملز کو ناجائز طور 16 کروڑ روپے کا فائدہ پہنچانے اور میاں شہباز شریف کی طرف سے 8 کروڑ روپے کی ایکسائز ڈیوٹی چرانے کا الزام نمایاں تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ میاں برادران جو اس وقت پوری قوت کے ساتھ اقتدار میں تھے، ان کی سنگین بدعنوانیوں کے الزامات کی تردید نہ کر سکے اور نہ کسی قسم کی انکوائری کا اہتمام کر سکے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ ان بدعنوانیوں میں ملوث تھے۔ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جو دوسرے اہم اور ضروری کام میاں نواز شریف نے انجام دیے، ان میں پنجاب کے شوگر ملوں کی نجکاری تھی۔ بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب صنعتی ترقیاتی بورڈ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے پسرور شوگر مل، سمندری شوگر مل، راہولی شوگر مل، ہڑپا ٹیکسٹائل اور غازی مل کی نجکاری کی منظوری دی۔ ان یونٹوں کو کیسے اور کس قیمت پر بیچا گیا، یہ بات آج بھی راز ہے۔ روزنامہ ڈان کی مئی 1991 میں چھپنے والی کمپنی جائزہ رپورٹ سے پسرور شوگر مل کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ یہ مل یونائٹڈ گروپ کے یونائٹڈ شوگر مل کو صرف 1 روپے کے ٹوکن قیمت پر دی گئی۔ اسی طرح سمندری شوگر مل منو گروپ کو اور راولی شوگر مل اخبارات میں 1.70 کی اشتہار کو شائع کرنے کے بعد مسلم لیگی رہنما شیخ منصور کو دے دی گئی۔ اس طرح بحیثیت وزیر اعلیٰ انہوں نے اپنی قریبی دوستوں اور حلقوں کو نوازا۔ میاں نواز شریف کی جانب سے اپنے اپنوں کو نوازنے کی اس مہم کے دوران یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا فرنٹ مین کون تھا اور اس سودے میں اتفاق فیملی کے اس ہونہار بروے نے کتنا کچھ کمایا۔ سیاسی قوت میں اضافے کے لیے سیاسی وفاداریاں خریدنے کی طرف متوجہ ہوئے نواز شریف روپے کے عوض سیاسی وفاداریاں خریدنے کی پوری ایک روایت رکھتے ہیں۔ نواز شریف قومی دولت کو بے دریغ ارکان اسمبلی پر لوٹاتے اور انہیں اپنا ہم نوا بناتے رہے۔ ابھی نواز شریف صوبائی سطح پر سرگرم تھے اور انہوں نے تقریباً اپنے سیاسی سفر کا آغاز ہی کیا تھا کہ قومی خزانے سے خیرات کرنے لگے۔ نواز شریف نے اپنی پہلی وزارت اعلیٰ کے دوران صرف چند ماہ میں اپنے گروپ کے ارکان اسمبلی کو ثوابدیدی فنڈ سے بھرپور انداز میں نوازنا شروع کر دیا۔ نواز شریف نے شروع ہی میں ثوابدیدی فنڈز کے بے دریغ استعمال کا فلسفہ اپنایا اور اپنے حلقہ اثر کو ہمیشہ وسیع کرنے کی کوشش میں رہے۔ ان کی کوششوں کے نتیجے میں دسمبر 1988 کو گورنر پنجاب کو ایک آرڈیننس جاری کرنا پڑا، جب جنرل ضیاء الحق کے طیارے کے حادثے کو 4 ماہ کی مدت گزر گئی تھی اور بے نظیر حکومت کا قیام عمل میں لایا جا رہا تھا، جس کے مطابق وزیر اعلیٰ کے ثوابدیدی فنڈز کی 10 لاکھ روپے کی سالانہ حد کو کسی بھی مناسب حد تک بڑھا دیا گیا۔ مزے کا خیز انداز میں آرڈیننس پچھلی تاریخ یعنی دسمبر 1985 سے نافذ العمل کر دیا گیا۔ جب نواز شریف نے وزیر اعلیٰ کا عہدہ دوسری بار سنبھالا تو اس وقت بہت کم لوگوں کو اس آرڈیننس کی اہمیت کا احساس تھا۔ اس آرڈیننس کو پنجاب اسمبلی میں موجود پیپلز پارٹی کے 100 ارکان بھی نہ روک سکے۔ نواز شریف کے مخالفین نے یہ
یہ نقطہ اٹھایا کہ جب نواز شریف کے ثوابدیدی فنڈ کی حد 10 لاکھ روپے تھی تو نواز شریف نے 4 کروڑ روپے کیسے خرچ کر لیے۔ وزیر اعلیٰ نواز شریف نے 1985 سے 1990 کے عرصے کے دوران ثوابدیدی فنڈ کے استعمال کی قانونی حد کی اس طرح سے خلاف ورزی کی۔ 1985-86 میں 12 لاکھ روپے، 1987-86 میں 1 کروڑ 89 لاکھ 50 ہزار روپے، 1987-88 میں 1 کروڑ 89 لاکھ 90 ہزار روپے، مزید 1 کروڑ 88 لاکھ 80 ہزار روپے۔ ان اعداد و شمار سے صاف طور پر عیاں ہوتا ہے کہ نواز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ 1985 سے 88 کے درمیانی عرصے میں 5 کروڑ 20 لاکھ روپے اپنی ثوابدیدی فنڈ سے ناجائز طور پر نکلوا کر استعمال کیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ثوابدیدی فنڈز میں سے ایسی ادائیگیاں بھی کی گئیں جو قانوناً جائز تھیں، مگر ایسی دلچسپ مثالوں کی کوئی وضاحت نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ ڈون اسکول سوسائٹی کے 2 کروڑ روپے کا عطیہ اس لیے دیا گیا کہ یہ سوسائٹی امرا کے بچوں کے لیے ایک پرائیویٹ اسکول قائم کرنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ اس طرح بعض صحافیوں کو اس اکاؤنٹ سے رقم ادا کی گئی، مگر کس مقصد کے لیے اس کا کہیں بیان نہیں۔ یہ نقطہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ سرکاری افسروں کو 10-10 ہزار سے زیادہ رقم کے بے شمار چیک دیے گئے۔ مثلاً وزیر اعلیٰ کے ایک اسٹاف آفیسر ایم اے حمید کو 4 دنوں میں جو بے شمار چیک جاری کیے گئے، ان کی کل رقم 4 لاکھ سے تجاوز تھی۔ اسی طرح ملتان ڈویژن کے کمشنر کو نامعلوم مقاصد کے لیے 7 لاکھ روپے سے زیادہ کی ادائیگی کی گئی۔ یہ کہیں بھی واضح نہیں ہوتا کہ افسر شاہی کے کارندوں کو ان کی ذاتی حیثیت میں ادائیگیاں کی گئی یا ان کے پیچھے کوئی سیاسی مقاصد کار فرما تھے۔ بعض چیکوں کے ذریعے پلاٹوں کی خرید کے لیے ادائیگی کی گئی۔ دراصل ان پلاٹوں کی مارکیٹ میں قیمتیں 4-5 گنا زیادہ تھیں، اس لیے سرکاری خزانے کا استعمال کیا گیا۔ ضلع کونسلوں میں میونسپل کمیٹیوں کو بڑی بڑی رقم اس لیے ادا کی گئی کہ وہ بڑے بڑے عوامی جلسوں کو منظم کریں اور وفاق کی قانونی اور منتخب حکومت 1988 کی پیپلز پارٹی کی حکومت کی مذمت کرنے میں پیش ہوں۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو وزیر اعلیٰ کے سیاسی دوروں کے لیے نقد رقوم ادا کی گئیں۔ میاں نواز شریف کی پہلی وزارت اعلیٰ کے دور میں ہی سرکاری سطح پر بدعنوانیوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ مخالفین کے الزامات تو تھے ہی، خود ان کی اپنی جماعت کے ارکان نے بھی میاں نواز شریف، ان کی حکومت اور ان کے خاندان پر سنگین نوعیت کے بدعنوانیوں کے الزامات بھی عائد کیے۔ ملک کے تمام بڑے اخبارات میں شریف حکومت اور ان کے بھائی میاں شہباز شریف کی مبینہ بدعنوانیوں کی داستانیں شائع ہوئیں۔ ان الزامات میں اتفاق شوگر ملز کو ناجائز طور پر 16 کروڑ روپے کا فائدہ پہنچانے اور میاں شہباز شریف کی طرف سے 8 کروڑ روپے کی ایکسائز ڈیوٹی چرانے کا الزام نمایاں تھا۔ حیران کن بات یہ ہے میاں برادران جو اس وقت پوری طرح سے تردید کا انتظام بھی نہ کر سکے۔